الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کا ثمرہ اس کو دیتے ہیں. اس محنت کا پھل اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے, قبر کی زندگی کے اندر بھی اس کو اس کا پھل ملتا ہے, اور عقبہ کے اندر بھی اس کو اللہ پاک اس کا ثمرہ اس کو دیتے ہیں. یہ محنت ہے الحصہ بقدر جسہ. جو جتنی محنت کرے گا اس کے لیے علم, اگر عالم ہے تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہے. اگر ایک عام بندہ ہے, آپ جس طرح آپ نے سنا کہ ایک عام بندہ ہے کہ 22 سال تک وہ گڈانی کے اندر جاز کاٹتا رہا اور غفلت کی زندگی میں تھا. جب ان مجلسوں میں آیا, مجھے یاد ہے کہ جب میں اس سال 4-5 مہینے پہلے جب ہم سوات گئے تھے تو میں نے اس شخص کو نہیں پہچانا. جب ان کے گاؤں گئے تھے کاشکوڑ کی مسجد میں پروگرام ہوا تو بیچارہ ان کے گھر بہت دور تھا وہاں سے. شدید قسم کی بارش اور شدید قسم کی سردی. ہم نے عشاء کا پروگرام ختم کیا تو وہ شخص اس وقت پہنچا, ہم کانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے, میں جب اس کو دیکھتا رہا, اس کے سر پہ سفید عمامہ ہے, داڑھی ہے. جب وہ یہاں آتا تھا تو اس کی داڑھی نہیں تھی, کلین شیپ تھا. جمعرات کے دن محمدی مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے والا شخص تھا. 4 بجے سے پہلے آتا تھا. وہ صفائی ستھرائی کے اندر کام کرتا تھا مسجد کے اندر. اب وہ مجھے کہنے لگا کہ بھئی میں عمر واحد ہوں. میں نے کہا کون سا عمر واحد, میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. اس نے کہا وہ جو میں جمعرات کو آیا کرتا تھا مسجد میں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کی داڑھی نہیں تھی, ابھی تو ماشاء اللہ آپ کی داڑھی بھی ہے, سر پہ عمامہ بھی ہے. کہا کہ نہیں, میں ذکر کی مجلسیں بھی کراتا ہوں الحمدللہ, ذکر کی مجلسیں بھی کراتا ہوں. تو یہ بھائی عباد اللہ مجھے کہنے لگے کہ 1 مہینہ میں ان کے ساتھ تھا اور 1 مہینے کے اندر اس نے 21 مجلسیں کرائی. تو اپنی حیثیت کو پہچانو. جب ایک عام بندہ غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ صحبتوں میں آتا ہے, مجلس میں آتا ہے, اللہ اس کے دل کی کائے کو پلٹ دیتے ہیں. وہ بندہ خود ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ہدایت تو اللہ نے اس کو دی ہے, لیکن اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. اور علم اس کے پاس نہیں ہے, فضل عمل لے کے پھرتا ہے, فضل ذکر سے, فضل قرآن سے, فضل نماز سے, حدیثیں سناتے لوگوں کو, اس کے بعد ذکر کی مجلس کراتا ہے. یہ قبولیت ہے. کیا ہے یہ؟ قبولیت ہے. علماء اپنے علم پہ ناز کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگی غفلت میں گزری اور غفلت سے اٹھ کے وہ آج لوگوں کے مقدر کا سکندر بنا ہوا ہے. تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے بھائی, ہم کیوں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ علم کے باوجود, جاننے کے باوجود آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ غفلتیں کب ختم ہوگی؟ یہ غفلت کی چادر اور یہ غفلت کا لباس کب اترے گا؟ اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحبت کی قضا نہیں ہے. صحبت کی, نماز کی قضا ہو سکتی ہے, روزے کی, حج کی, ہر عبادت کی قضا ہو سکتی ہے, اللہ والوں کی صحبت کی قضا نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھا اور ابھی تک ہم نے مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جاڑے تھے کہ حتی انکر قلوبنا, ہم نے اپنی دلوں کو بدلا ہوا پایا. ہم نے اپنی دلوں کو بدلا ہوا پایا کہ وہ کیفیت جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اوپر تھی زمین کے اوپر, وہ نہیں رہی. تو یہ کیفیتیں, یہ کیفیات, یہ حضوری, یہ صحبتوں سے نصیب ہوتی ہے. یہ سینہ بسینہ آئی ہے, یہ سینہ بسینہ آئی ہے, یہ سینہ بسینہ چلے گی. جو جتنے غفلت کرے گا اتنا وہ دور ہوتا جائے گا, اتنا وہ دور ہوتا جائے گا. اس کو پتہ نہیں ہے, وہ علم کے باوجود اندھا ہے, بینائی کے باوجود اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہم اپنے علم کی قدر کریں. اس لیے علم اللہ نے ہمیں کس لیے دیا ہے؟ عمل کے لیے دیا ہے. اور عمل کے اندر اخلاص سب سے بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر سکتا ہے, عمل کی پوری اخلاص پوری. نہ عمل کی کمی کیا پورا کر سکتا ہے؟ اخلاص کی کمی کوئی پورا کر سکتا ہے؟ تو اس مجلسوں سے ہمیں اخلاص نصیب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک عام سا بندہ ہے, اخلاص سے کام کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے گھر والی کو ان کے گھر بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا کام لے رہے ہیں. ایک عام بندہ ہے, غفلت کی زندگی سے اٹھ کے آیا ہے, جاؤ اس کے رات کے اعمال تو دیکھو. یہ بھی صحابہ کی سنت ہے.
یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کو حرص ہوتا تھا ایک شخص کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنتی ہے, دوسری دفعہ فرماتے جنتی ہے, وہ شخص آتا ہے تیسری دفعہ فرماتے جنتی ہے. ایک صحابی اس حرص میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ جنتی, اس کا عمل کیا ہے, وہ بھی اس کے پیچھے ہو گیا. کہ رات اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے والدین سے ناراضگی ہو گئی ہے, میں چند راتیں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بالکل حاضر ہے ہمارا گھر. اس نے 1 رات 2 رات 3 راتیں گزاری, دیکھا کہ اس کا عمل, یہ جو جا رہا ہے اس کے پاس, اس کے عمل دیکھنے کے لیے اس کا عمل اس سے زیادہ ہے, عمل میں اس سے بڑا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اس کو دی ہے کہ جنتی ہے, یہ کون سے عمل کی وجہ سے اس کو یہ بشارت دی ہے؟ تو دیکھا تو اس کے ایسا عمل نہیں تھا. جو عمل اس کا تھا اس کا عمل سے اچھا, وہ تو عشاء پڑھ کے سو جاتا تھا. اس سے کہا کہ بھئی میرے والدین سے ناراضگی نہیں ہے, صرف میں اس حرص میں آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جیتے جی فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو وہ کون سا عمل ہے کہ جس میں آپ کے بارے میں جنتی, حالانکہ صحابہ تو تمام جنتی ہیں, لیکن اس وقت ان کے لیے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے. تو اس نے کہا میرا اور کوئی عمل نہیں ہے. ایک عمل یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, مختصر سا عمل ہے. رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, اپنے دل کو بغض اور کینہ اور حسد سے بھر کے نہیں سوتا ہوں. وہ دوسری چیز فرمایا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. یہ وہ 2 چھوٹے سے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے. تو اس نے مجھے یہ بھی کہا, یہ بات تو اس نے رہ گئی, اس نے انسان لایا ہے. تو کارگزاری کے اندر بات ہے جو انہوں نے ہمیں سنایا, کہا کہ آپ نے اپنے گھر والے کو بھیجا ان کے گھر پہ, اور کہا کہ میں نے کہا کہ اس کی رات کے عمل تو دیکھو کیا عمل کرتا ہے. کہا کہ ان کی گھر والی نے کہا کہ ان کی گھر والی ان کی گھر والی کے ساتھ تھی, اور وہ الگ کمرے میں مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہے کہ رات کا اکثر حصہ ان کا نماز اور تلاوت اور دعاؤں میں گزرا, اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے شیخ کے فیضان کو پورے عالم میں جاری فرما اور ہمیں ذریعے کے طور پہ استعمال فرما. تو میں نے کہا جس شخص کے ماتھے اور مسلح کا جوڑ بیٹھ جائے, خدا کی قسم وہ دنیا کے اندر جنتی بھی ہے. اس کی اس فیض کو جو اس کی سینے سے جا رہا ہے, اللہ نے اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دی ہے. یہ راتوں کو اٹھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے, بڑے بڑے شیخ الحدیث نہیں اٹھتے. اسی تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, جب تک میں حاجی صاحب کی مجلس میں نہیں تھا میں نے کبھی تہجد کے فضائل معلوم تھے لیکن پڑھ نہیں سکا. کہا کہ ان کی مجلس میں اس لیے آتے ہیں, مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے, مسائل ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ ہم عالم ہیں, لیکن ان کی صحبت میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ جو عمل کے اندر اور اطاعت کے اندر جو سستی اور کوتاہی ہوتی ہے, اس سستی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ صاحب کی مجلس میں آتا ہوں. مسئلہ تو ہم بتائیں گے. یہ فرمایا ذکر کی برکات ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ درس بخاری دے رہے ہیں, مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں طلباء کو, اور ایک طرف انہوں نے ذاکرین کی جماعت بھی بٹھائی ہوئی, وہ ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو ذکر کر رہے ہیں. حضرت نے ان کی طرف جب دیکھا تو درس روک دیا. کیا درس بخاری روک دیا کہ وہ عام بندے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اپنے اس سالک پہ پڑی. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, پہلی ضرب پہ الا اللہ کی پہلی جو تسبیح ہے, اس تسبیح کے ساتھ یہ 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے. یہ روحانیت کی 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ ہر ضرب پہ 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے. اس کی روحانیت دیکھو طلباء سے کہتے ہیں. آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری تو نمازی بھی غفلت میں ہے, دعائی بھی غفلت میں ہے, سونا بھی غفلت میں ہے, جاگنا بھی غفلت میں ہے, کھانا بھی غفلت میں ہے, پینا بھی غفلت میں ہے. کیا زندگی ہے؟ گدوں والی زندگی ہے, کوتوں والی زندگی ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ کبھی سوچا ہے
کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، سوچا ہے کبھی؟ نہیں سوچا ہے. اسی سوچ کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچ نصیب ہو جائے. صحابہ کو جو سوچ نصیب تھی کہ انہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا، دنیا کو ضرورت جس کے لیے اللہ پاک نے یہ ضرورت کے لیے دنیا ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے اور مقصد کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے. اگر عام بندے کام کر سکتے تھے تو علماء بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر راتوں کو اٹھ نہ کرے، تہجد کا اہتمام کرے، جب تک تہجد کا اہتمام نہیں ہوگا تو امام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تقویٰ ہے. کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز ہے. کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. جس بندے کو یہ 2 چیزیں حاصل ہے سمجھو کہ وہ ہدایت کے ذریعے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم تو فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے، مشکل سے. ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے. غفلت کی چادر اتارو. اس ذکر میں یہی سکھایا جاتا ہے. جب انسان ذاکر، جب ایک عام بندہ جب اتنا ذکر کرتا ہے، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ رات کو آنے کا ایسا انتظار کرتے تھے جس طرح دلہا رات کے آنے کا انتظار کرتا ہے، جس طرح دلہن رات کے آنے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا محبوب میرے پاس آئے گا. آج ہماری کیا دوڑ جاتے ہیں، گھڑی کو دیکھتا ہے کہ یوگ گھنٹہ پاتے دوے سو یوگ گھنٹہ پاتے دا پلس منٹوں کی دوارا کہا دیکھی گیا 10 پکتم کی مچاجی پکتم کی کر سکتے. 10 منٹ میں تو پیشاب نہیں سوکھتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو غفلت ختم کرو. کیا کرو؟ غفلتوں کو ختم کرو. اللہ سے مانگا کرو بھائی. دن کے اندر 2-4 رکعت جو ہے نا نمازوں کے بعد، جن نمازوں کے بعد بس نوافل ہے، ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت صلاۃ توبہ اپنی قبولیت کے لیے پڑھا کر. جب ایک عام بندہ پڑھ سکتا ہے اللہ اس کو قبولیت دے دے تو ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دے اور اس گندگی سے ہمیں نکال دے جس گندگی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم خود بھی پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو بھی اس گندگی کے اندر لا رہے ہیں. جو لوگ دنیا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، فتنوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ تو دن رات محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم تو ایک مسلمان ہیں. کیا سچے مسلمان بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنو. کیا بنو؟ سچے پیروکار بنو. ہم ان کو دیکھے کہ وہ رات کو اٹھ کے 5 سپارے پڑھتے تھے کہ نہیں آپ علیہ السلام؟ سورہ مائدہ تک پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ 105 سپاروں کی تلاوت کھڑے کھڑے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا. وہ تو بخشائے تھے. کیا تھے؟ بخشائے تھے. لیکن ہم اور آپ کے لیے روتے تھے. اصحاب صفہ پہ ایک بزرگ تھے، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. شیخ عثمان نام تھا، ہندوستان کے تھے. جب میں پہلی دفعہ میں گیا تو شیخ اصحاب صفہ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو 2014 میں جب ہم گئے تھے عمرے پہ، پھر اس کے بعد میں ان کے پیچھے بیٹھا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اصحاب صفہ آپ علیہ السلام کے سینے کی طرف، پیٹھ کی طرف آپ بیٹھے ہوئے. وہ درود شریف پڑھتے ہیں، 2-4 منٹ کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ یہ وہ ہستی ہے جو ساری عمر ہمارے لیے روئی ہے، یہ وہ ہستی ہے جو ساری زندگی ہمارے لیے روئی ہے. یا اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. پھر درود شریف پڑھتے تھے، پھر کہتے یہ وہ ہستی ہے جو یہاں کے ایک دفعہ سلام کہہ دے اس پر جنت، اس کے اوپر شفاعت واجب ہو جاتی، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی. پھر روتے تھے. تو بندہ کوئی خاص بندہ ہوگا کہ 50 سال سے جو اصحاب صفہ بیٹھے ہیں. مولانا عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ رحمانیہ کے جو محتمم تھے، نگران اعلیٰ تھے،
ہمارے بہنوئی تھے وہ بھی ساتھ، تو انہوں نے ان کو کہا، حضرت شیخ عثمان کو کہا کہ بھائی یہ اصحاب صفہ ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ یہاں صحابہ بیٹھا کرتے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو ایسا کرے کہ آپ ہمیں فاتحہ پڑھا دیں. کیا؟ آپ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھا دیں تاکہ وہ نسبت ہمیں نصیب ہو جائے. اصحاب صفہ کی وہ نسبت جو صحابہ کو نصیب تھی وہ ہمیں نصیب ہو جائے. شیخ عثمان میری طرف دیکھنے لگا، مجھے کہا کہ آپ پڑھا دیں. میں نے کہا حضرت میرے استاد ہیں. کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت یہ تو میرے استاد ہیں. کہ استاد ہے تو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ مجھے پڑھا دے پھر میں ان کو پڑھاتا ہوں. میں نے کہا پہلے یہ مجھے پڑھا دے کہ ان کی استادی کا حق اپنی جگہ پہ قائم رہے اور ہم برکت کے لیے پڑھ لیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ برکت کے لیے پڑھ لیں گے. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم درود شریف میں لگ گئے. یہ کوئی میں اپنے وہ نہیں دکھا رہا، اپنے کوئی بڑائی بیان نہیں کرتا، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. اس لیے اثر سے لے کے زور سے اثر سے مغرب کا بڑا ٹائم ہوتا ہے، 3.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس لیے کہ اول وقت میں نماز ہوتی ہے زور اثر کی 3 بجے 3:30 بجے اثر ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے 7 بجے مغرب ہوتی ہے. تو بڑا ٹائم ہوتا ہے، 7 سوا 7 7:30. تو میں درود شریف پڑھنے لگا، اتنے میری آنکھ لگ گئی. مجھے زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آج آپ میرے مہمان ہو. کیا ہو؟ آج آپ میرے مہمان ہو. تو کبھی کبھی شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے. میں نے کہا یہ کیسے مہمانی ہے کہ وہ آپ اندر ہے ہم باہر ہیں، یہ کیسے مہمانی ہے؟ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہو، کوئی آواز. پھر میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص آگے بیٹھا ہوا ہے، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں یہ شخص مجھے کہتے ہیں، شیخ عثمان مجھے کہتے ہیں آگے آ جائیں. میں کہ چلا جاتا ہوں. دسترخوان نکالتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں. 7-8 قسم کی کھجوریں اس کے پاس ہے، پنیر اور دہی لا کے سامنے رکھا. مجھے کہا بیٹا کھاؤ. اب میں نے جب وہ کھانا کھایا جو بچا میں نے اپنے ساتھیوں کو، پھر میں درود شریف پڑھنے لگا. کافی دیر کے بعد اسے بالکل غنودگی ہو جاتی ہے نا. پھر مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی. فرمایا یہ دعوت میری طرف سے تھی، یہ دعوت ہمارے طرف سے تھی. یہ نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ نسبتیں ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. آج ہمیں نسبت محمدی کو ہم بھول چکے ہیں. نسبت محمدی کو حاصل کرو. یہ مجلس نسبت محمدی کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آج ہماری سینے تمام نسبتوں سے بھرے ہوئے ہیں. آج ہماری یہ دل کے اندر بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن دنیا کی نسبتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کبھی لاج رکھی ہے؟ تو یہ سب چیزیں، یہ عشق کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ یہ عشق و محبت کا راستہ ہے. صحابہ نے ایسی گردنیں نہیں کٹائی، ادھر سے تیر آتے تھے تو ادھر چلے جاتے تھے، ادھر سے تیر آتے تھے ادھر چلے جاتے. انہوں نے نسبت محمدی کا ذائقہ چکھ چکے تھے. آج ہم نے سنا ہے چکا نہیں ہے. آج ہم نے سنا ہے اور چکا نہیں ہے. جب انسان اللہ والوں کی مجلسوں میں آتا ہے، اس ذکر کی برکت سے جب اس کا دل سے عقل ہو جاتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سے اس کی رنگائی ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ عشق رسول کی محبت، وہ رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، اس دل کے اوپر چڑھتا ہے. ورنہ مشائخ نے کتنے محنتیں کی، جتنے بھی گزرے ہیں، اکثریت دیکھے تو عام لوگ تھے. جو علماء ہیں وہ اپنے علم کی قدر کرے. کیا کرے؟ علم کی قدر کرے. اور علم کی قدر یہی ہے کہ جو طریقہ، جو اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ ہم اس کو اختیار کرے، ان کی سیرت کو اختیار کرے، ان کی صورت کو اختیار کرے. ہم اپنے دن اور رات غفلت میں نہ گزارے. آج ہمارے دن اور رات غفلت میں گزرتے ہیں. چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے آرام سے بیٹھتے ہو کہ نہیں بیٹھتے ہو؟
ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ 1 گھنٹے تو کہیں نہیں گیا نا. اگر یہ 1 گھنٹے میں اگر آپ ذکر ہو تو 5,000 آرام سے ہو جاتا ہے. تو وقت ہے لیکن اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے. کسی کو بولو گے نہیں. تو بیٹا وقت نکالو. کیا کرو؟ وقت نکالو. جہاں بھی جاؤ یہ تسبیح ہاتھ میں رکھو. یہ تسبیح جو ہے نا، یہ تسبیح یہ شیطان کے لیے سب سے بڑی گولی ہے. اور یہ عمامہ اگر آپ راستے پہ جاؤ گے تو آپ کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھے گی. اس سے زنا کے اثرات نہیں آئیں گے. اس سے آپ جو بد نظری نہیں کر سکو گے. اس لیے کہ یہ شیطان کے لیے کیا ہے؟ ایک گولی ہے. تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، داڑھی آپ کے چہرے پہ، عمامہ آپ کے سر پہ ہے. یہ چیزیں آپ کو حیا دلائے گی. کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر حیا ہے. کیا ہے؟ حیا ہے. اور جو بندہ حیادار ہوتا ہے اس سے اللہ کو بھی حیا دی. اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ سے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اللہ والوں کے اوصاف بتائیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے والذی یکون فی وجہی حیاء، اللہ کا دوست وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ حیا ہو، جس کے چہرے پہ حیا کی چادر ہو. وفی عینہ بکاء، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہو. وفی لسانہ ثناء، کیا اس کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہو. وفی یدہ عطاء، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہو. کیا ہو؟ اس کے ہاتھ میں سخاوت ہو. وفی وعدہ وفاء، اور اپنے وعدے کا پکا ہو. کیا ہو؟ اپنے وعدے کا پکا ہو. وفی نطقہ شفاء، اس کی بات میں شفا ہو. کیا ہو؟ اس کی بات میں شفا ہو کہ جب لوگ سنے تو ان کے دل کی کایا پلٹ جائے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی ولیوں کی اوصاف بیان کر رہے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اوصاف ہمارے اندر ہے؟ ہم وعدے کے پکے ہیں؟ ہماری بات سے کسی کو شفا مل رہی ہے؟ یہ شفا بھی اللہ پاک نے کسی کے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کی بات میں رکھی ہے، کسی کی لات میں رکھی ہے. کیا کہتی ہے؟ اب موروں والوں کے پاس جاؤ گے نا تو لات مارتے ہیں اوپر سے ڈس کر کے، یہ مورا چپک گیا ہے، اس کے لات میں شفا ہے. کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اور موروں والوں کی ہڈی جوڑوں والوں کے پاؤں میں شفا ہے، اور اللہ والوں کی بات میں شفا ہے. کیا ہے؟ اللہ والوں کی بات میں شفا ہے. اس لیے جمالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. شاعر کیا کہتا ہے؟ جمالک فی عینی، اللہ آپ کا جمال میرے آنکھوں میں ہے. وذکرک فی فمی، اور اللہ آپ کی یاد، آپ کا ذکر میری زبان پہ ہے. ومثواک فی قلبی، اللہ آپ کا ٹھکانہ میرا دل ہے. فأین تغیب، اللہ آپ مجھ سے کہاں غائب ہو سکتے؟ یہ حضوری ہے. کیا ہے؟ یہ حضوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسی حضوری نصیب فرمائے. باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب.